صلاح الدین ایوبی نے جیسا کہ تمام قلعے فتح کر لیے ہیں جو قدس کے ارد گرد تھے۔ آخری جو دو قلعے تھے جو کہ رکاوٹ ثابت ہو رہے تھے قدس کی فتح کے لیے، ایک تھا ایبل قلعہ اور دوسرا تھا کرک کا قلعہ، اس کو بھی فتح کر لیا گیا ہے۔ اب صرف قدس کی ہی باری رہ گئی ہے، یعنی قدس کو فتح کیا جانے والا رہ چکا ہے۔ اور یہ بات بادشاہ بلدون اس کے جو قدس کے تمام لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں، ولیم وغیرہ لارڈ گئے، کہ اب ہمارے پاس صرف صلح کرنے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ موجود نہیں ہے، یعنی اب ہمیں صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لینی چاہیے، امن قائم کر لینا چاہیے تاکہ وہ قدس کے اوپر چڑھائی نہ کر دے۔ لیکن وہ یہ بات جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ابھی کسی صورت میں ہمارے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں کرے گا امن کا، اس کے لیے انہیں کسی نہ کسی وجہ کی ضرورت تھی، اور جیسا کہ انہیں وہ وجہ مل بھی چکی ہے ویلیم کو۔ جیسا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایوبی سلطنت کا اعلان کر دیا کہ آج سے جو زنگی سلطنت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ایوبی سلطنت قائم ہو چکی ہے، وجود میں آ چکی ہے۔ اور اس بات کو لے کر انہوں نے قاضی فضل اور قایا تیگن کو حلب اور موصل کے اندر بھی بھجوایا تھا تاکہ جو امیر ہیں زنگی سلطنت کے وہ ان کی بیعت کر سکے اور اس کے ساتھ چل سکے، لیکن سب نے منع کر دیا کہ ہم کسی اور سلطنت کو نہیں مانتے، یعنی ایوبی سلطنت کو نہیں مانتے، ہم صرف ایک ہی سلطنت کو مانتے ہیں اور وہ ہے زنگی سلطنت، اور ہم اسی کی بیعت کریں گے، اسی کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ یہ سارا معاملہ ہو جانے کے بعد جیسا کہ قائماز نے جو تھا قاضی فضل اس کو زندان میں بھی ڈال دیا تھا۔ یہ بات کے بعد جب ویلیم کو پتہ چلے گا تو ویلیم قائماز کو اپنے ساتھ ملا لے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا امیر قائمہ دوسرے جو امیر ہوں گے زنگی سلطنت کے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے گا صلاح الدین ایوبی کے خلاف۔ یہ سارے کا سارا منصوبہ ویلیم کے ذریعے ترتیب دیا جائے گا، جتنے بھی امیر ہیں زنگی سلطنت کے وہ سب ایک ہو جائیں تاکہ وہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جا سکے، اور صلاح الدین ایوبی یہ بات کے لیے پھنس جائے گا اس سارے معاملے کے اندر، اور اس کے پاس بھی اور کوئی آپشن موجود نہیں ہوگا سوائے ہمارے ساتھ صلح کرنے کے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر اس سے چڑھائی نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر لشکر کو لے کر نہیں آ سکتا، کہ جب کہ تمام اس کے امیر ایک ہے ہی نہیں، وہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور اس کے لیے ایک جو نیا شخص ہوگا اس کی انٹری بھی ہونے والی ہے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر، اس کا نام عز الدین مسعود ہوگا، یعنی وہ بھی ایک زنگی امیر ہوگا اور وہی سربراہی کرے گا ان تمام جو زنگی امیر ہیں ان کی، اور وہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ صلاح الدین ایوبی کو خلیفہ کی طرف سے خلعت بھی مل چکی ہے، یعنی ایوبی سلطنت کے لیے وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ وہ عوام ہوگی اس کو بھی اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، عوام کو بھی صلاح الدین ایوبی کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے کہ صلاح الدین ایوبی کی جو سلطنت بنائی ہے ایوبی وہ دوسرے مسلمانوں سے اس سے زیادہ برتر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی سلطنت کو ماننا نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک ہی سلطنت کو ماننا چاہیے جو کہ زنگی سلطنت ہے۔ یہ سارے سین کے بعد صلاح الدین ایوبی آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ہمیں یہ سارے چیزوں کے اوپر قابو پاتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی وہ دو محاذ پر لڑتے ہوئے نظر آئیں گے آنے والے ایپیسوڈ کے اندر۔ ایک طرف تو جو بیلین ہوگا وہ جو مسلمانوں کے قافلے ہوں گے جو حج پہ جا رہے ہیں دوسری جگہ جاتے ہیں ان کو مارنے ان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ٹریلر میں بھی وہ چیز دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا محاذ ان کے لیے یہ ہوگا جو جتنے بھی زنگی امیر ہیں وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، وہ ایوبی سلطنت کو مانیں گے ہی نہیں، اور وہ حتیٰ کہ ان کے خلاف جا کے لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، یعنی دونوں طرف صلاح الدین ایوبی کو لڑنا پڑے گا۔ اگر ہسٹری کے اندر بھی دیکھا جائے تو جب ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی تو صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اگر اس کے اوپر ایک سیزن بنایا جا سکتا ہے، یعنی جتنی کی مشکلات دیکھنے کو ملی اس ایوبی سلطنت کو بنانے کے لیے اس کے اوپر ایک پورے کا پورا سیزن بن سکتا ہے، لیکن جہاں پر جیسا کہ سیزن کو ختم کیا جا رہا ہے ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر، تو آنے والے ایک ہی ایپیسوڈ کے اندر سارے کا سارا معاملہ ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا، اور جتنے بھی امیر ہیں زنگی وہ بھی اس بات کے لیے مان جائیں گے کہ اس وقت جو اسلام کے لیے ایک ہی ریاست ہے وہ ایوبی سلطنت ہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایوبی سلطنت ایک مکمل طور پر با اختیار سلطنت بن جائے گی، اور اس کے بعد وہ قدس کے اوپر پوری قوت کے ساتھ چڑھائی بھی کر دیں گے۔ یہی سب کچھ ہمیں آنے والے ایپیسوڈ کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔